بنی اسرائیل آیت نمبر 94۔ وما منع الناس ان یؤمنوا اذ جاءهم الہدی، اور نہیں روکا لوگوں کو ایمان لانے سے جب ان کے پاس آ گئی ہدایت۔ کس چیز نے؟ الا ان قولوا ابعث اللہ بشرا رسولا، مگر اس نے بات نہیں کہ انہوں نے کہا کہ اللہ نے بھیجا ہے ایک بشر کو رسول بنا کے، ایک انسان کو رسول بنا کے۔ اور یہ اعتراض کہ رسول انسان کیوں ہے، یہ ہر دور میں رہا ہے۔ ہدایت کے لیے انسانی شکل نہیں، لوگوں کو کیا چاہیے تھی؟ بلکہ آسمانی صورت چاہیے تھی، کچھ سپر نیچرل ہونا چاہیے۔ تو اگر رسول فرشتہ بن کے آ جاتا تو لوگ بہت ویلیو دیتے، جیسے ابھی بھی ہوتا ہے، لوگ کوئی باہر سے آئے نا تو اس کو ویلیو دیتے، گھر والوں کو تو ویلیو نہیں دیتے۔ جیسے کوئی جاپنیز آ جائے تو لوگ اس کو بہت ویلیو دیں گے، لیکن اگر اس کی بات ہی سمجھ نہیں آ رہی تو پھر تو فرشتہ انسانوں کی ضروریات، جذبات، سوچ کو نہیں سمجھ سکتا تو انسانوں کے لیے رول ماڈل نہیں بن سکتا۔ اور آج بھی یہی جھگڑا ہے کہ پیغمبر بشر کیسے ہو سکتا ہے۔ ہم ان کو ہیرو تو بناتے ہیں سپر نیچرل کر کے کہ ان اتنی اونچی ہستی ہیں، اور بلا شبہ بہت اونچی ہستی ہی ہیں سب سے دنیا کی، لیکن پھر وہ کرتے نہیں ہیں جو وہ کام کرتے تھے۔ زبان سے ان کی تعریفیں کریں گے، نعتیں پڑھیں گے، ان کے پیدائش کے دن کا میلاد منائیں گے، کھانے پکائیں گے، آنسو بہائیں گے، لیکن اس سے آگے اگر کچھ نہیں کرتے کہ آپ کے مشن کو کنٹینیو کریں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ذمہ داری اپنے صحابہ پہ ڈال کے گئے تھے اور بقیہ امت پہ ڈال کے گئیں گے، اس کے حوالے سے کوئی فکر نہیں ہے۔ تو نبی کو سب سے اعلیٰ ترین انسان سمجھیں اور ان کے عملی نمونے پر خود چلیں، خود فالو کریں ان کی تعلیمات۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ آپ خاتم النبیین ہیں، نبوت کا آپ پر مکمل ہو گئی ہے گی، تو اب آپ کا کام، آپ کا مشن آگے امت نے آگے بڑھانا ہے۔ یہاں آیت نمبر 95 میں کیا جواب دیا جا رہا ہے گا؟ قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ اگر زمین پہ فرشتے آباد ہوتے اور وہ اطمینان سے چلتے پھرتے، یعنی ٹک کر رہنے والے، قرار پکڑنے والے ہوتے، لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَّسُولًا، تو ہم ضرور ان پر آسمان سے کسی فرشتے ہی کو رسول بنا کر بھیجتے، کیونکہ رسول کا کام ہے اللہ کے پیغام کو انسانوں تک پہنچانا، اس کی ایک ایک بات کو سمجھانا، اور پھر اللہ کے احکام کے مطابق عمل کر کے اپنی زندگی کو ان کے سامنے بطور نمونہ پیش کرنا۔ اب ظاہر انسانوں کے لیے نمونہ تو ایک انسان ہی ہو سکتا ہے، فرشتوں کے لیے نمونہ فرشتہ بن سکتا ہے۔ آیت 96 میں کہا جا رہا ہے قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ اللہ کافی ہے گواہ میرے اور تمہارے درمیان، تم نے نہیں ماننا مجھے رسول، نہ مانو، تمہاری گواہی سے بڑھ کر اللہ کی گواہی کافی ہے، اب یہ معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، یقیناً وہ اپنے بندوں سے خوب باخبر ہے اور ان پر خوب نظر رکھنے والا ہے۔ وہ خوب جانتا ہے پیغمبر کیوں آیا ہے اور کس سچائی کے ساتھ اس نے اپنی ذمہ داری نبھائی ہے، اور تم تک اللہ کا پیغام کھول کھول کر بیان کر دیا، پہنچا دیا ہے۔ اب آگے تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اسے مان کر اس کے عملی نمونے پر اپنی زندگی گزارو اور اس پیغام کو دوسروں تک بھی پہنچاؤ۔ آیت 97 وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ، اور جسے اللہ ہدایت دیتا ہے بس وہی ہدایت یافتہ ہوتا ہے۔ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِهِ، اور جسے وہ گمراہ کر دے تو ہرگز نہیں پائیں گے آپ ایسے لوگوں کے لیے کوئی مددگار اللہ کے سوا۔ اللہ کا بھٹکانا دراصل ہدایت کی توفیق چھین لینا، اور یہ سزا کے طور پہ ہوتا ہے۔ ہدایت دراصل دو طرح کی ہوتی ہے، ایک علمی ہوتی ہے اور ایک عملی ہوتی ہے۔ علمی تو بہت سے لوگوں کو مل جاتی ہے کہ لوگ علم جان لیتے ہیں بہت کچھ، لیکن عملی اس کو ملتی ہے جسے اللہ خاص دے۔ اس حوالے سے سورۃ الکہف میں بھی آتا ہے مَن یہد اللہ فہو المہتد، جسے اللہ ہدایت دیتا ہے وہی ہدایت پاتا ہے۔ وَمَن یضلل فلن تجد له ولیا مرشدا، اور جسے اللہ تعالیٰ بھٹکا دے تو اس کے لیے تم کوئی مددگار نہ پاؤ گے، رہنمائی دینے والا۔ اور بندوں کو اللہ تعالیٰ سزا کے طور پہ بھٹکا دیتا ہے جب بندے علم آنے پر اس پر عمل نہیں کرتے۔ آگے فرمایا جا رہا ہے وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا، اور ہم انہیں جمع کریں گے قیامت کے دن انہی کے منہوں کے بل چلاتے ہوئے، اندھے، گونگے اور بہرے۔ اصل خسارہ دراصل قیامت کے دن بہت برا حال ہوگا، اندھے، گونگے اور بہرے ہوں گے۔ اللہ کی کتاب میں کنٹرڈکشن نہیں ہے کہ کچھ جگہ پہ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کی زبانیں اور ان کی کھال اور ان کی گواہی دیں گی، اور یہاں کہا جا رہا ہے کہ وہ اندھے، گونگے، بہرے ہوں گے۔ تو وہ جہنم کو دیکھیں گے لیکن کوئی بھی آنکھوں کی ٹھنڈک اور سکون ان کو نظر نہیں آئے گا،
ان کو اپنا انجام نظر آ جائے گا، سب بھول جائیں گے. جیسے دنیا میں انسان ہوتا ہے، کوئی تباہی آ جائے تو انسان کھانا پینا سب بھول جاتا ہے، اور اگر یہ بولیں گے بھی نا تو تباہی کے مارے اپنی موت ہی مانگیں گے خالی. اور علی وجوہہم، چہروں کے بل اٹھایا جائے گا. تو سب سے زیادہ انسان کا متاثر کیا ہوگا؟ چہرہ، کیونکہ چہرے پر ہی یہ آنکھ کان زبان ہوتی ہے، اور انہی کے ذریعے انسان کو ہدایت حاصل کرنی تھی. اور بخاری و مسلم کی روایت میں آتا ہے وہ چہروں کے بل کیسے چلیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے انہیں قدموں کے بل چلنا سکھایا تو وہ رب قادر ہے کہ وہ ان کو چہروں کے بل بھی چلا دے. مأواہم جہنم کلما خبت زدناہم سعیرا، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، جب بھی اس کی آگ دھیمی ہونے لگی ہم اس سے ان کے لیے مزید بھڑکا دیں گے، یعنی ان کا عذاب میں کمی نہیں کی جائے گی. ابو داؤد کی روایت میں آتا ہے قیامت کے دن لوگوں کا حشر 3 طریقوں پہ ہوگا، کچھ تو سوار ہوں گے، کچھ پیدل ہوں گے، اور کچھ منہ کے بل. تو جس نے دنیا میں حق کو نہ دیکھا، اپنی انجام کی فکر نہیں کی، اس کے مطابق زندگی گزارنے کی، تو قیامت کے دن کس انجام سے، کس وحشت ناک انداز سے اٹھایا جائے گا. اور جہنم کی آگ میں اور اس میں تکالیفوں میں اضافہ ہی کیا جائے گا. کوئی آرام نہیں، کوئی ٹھنڈک نہیں، کوئی سکون نہیں، بلکہ عذاب میں مزید بڑھوتری ہوتی جائے گی.